باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري. باب من بلغ 60 سنہ فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر، باب ہے اس بارے میں کہ جو 60 سال کی عمر تک پہنچ گیا، اللہ رب العزت نے عمر کے لحاظ سے اس کا عذر ختم کر دیا. اب اس کے پاس کوئی بہانہ باقی نہیں بچا کہ اللہ کو کہہ سکے جی میرے پاس تو پیغام نہیں آیا تھا، مجھے تو موقع نہیں ملا تھا، جی میں بڑی پریشانیوں میں تھا، جی میری بڑی مصروفیات تھیں. اللہ نے تمہیں 60 سال دیے تھے، کوئی عذر اب تمہارے پاس باقی نہیں رہا، کوئی بہانہ تمہارا نہیں چلے گا. اور ہمارے ہاں کیا مشہور ہے جی، جس کی داڑھی سفید ہو، کیا روایت بیان کی جاتی ہے جی؟ نہیں کہتے ہیں نا کہ جس کی داڑھی سفید ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے معاف کر دیں. کیا کوئی ایسی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، آج میرے ذہن میں نہیں آ رہی. جی بہرحال مختلف روایتیں ہیں لوگوں کی زبان پہ، جن کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جس کی داڑھی سفید ہو گئی اب اس کو تو شاید معافی ہے. اس کے برعکس معاملہ ہے، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے باتیں مشہور کر رکھی ہیں. صحیح بات یہ ہے جو قرآن میں آئی ہے، صحیح بات وہ ہے جو بخاری شریف کی صحیح حدیث میں آئی ہے کہ جس کی عمر 60 سال ہو گئی اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا. 60 سال کی عمر والے کون سے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق دے. تو باب من بلغ 60 سنہ، باب ہے اس کے بارے میں کہ جس کی عمر 60 سال تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے عمر کے لحاظ سے اس کا عذر ختم کر دیا. آدرا میں حمزہ جو آ گیا ہے اس نے معنی پیدا کر دیا عذر ختم کرنے کا، اس کا عذر ختم ہو گیا. پھر امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے اس کی تائید میں ایت لے کر آئے ہیں. ایت کس سورت کی ہے؟ سورہ فاطر کی ایت نمبر 37 کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. امام بخاری ایت کا کچھ حصہ لے کر آئے ہیں، میں باقی حصہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کہ جہنمی جہنم میں چیخیں مار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں جہنم کی آگ سے نکال، نعمل صالحا، اور ہمیں کوئی مہلت دے، ٹائم دے تاکہ ہم بھی کوئی نیک عمل کریں. غیر الذی کنا نعمل، پہلے ہم غلط کام کرتے رہے، اب تو اس سے وعدہ کرتے ہیں ہمیں ٹائم دے، ہم نیک عمل بجا لائیں گے، برے اعمال کے قریب نہیں جائیں گے. تو پھر آگے سے جواب آئے گا، یہ ایت جو امام بخاری لے کر آئے ہیں، پھر یہ جواب اللہ تعالیٰ دیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس عمر میں جس نے نصیحت حاصل کرنی ہو وہ نصیحت حاصل کر سکے گا. ہم نے تمہیں اتنی عمر دے دی تھی کہ جس عمر میں اگر تم نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے تو حاصل کر لیتے. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے والا بھی آیا. عمر بھی ہم نے تم کو ٹھیک ٹھاک دی اور ہماری طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے ڈرانے والا بھی آیا. اچھا جی، اب ایت میں جس عمر کا تذکرہ ہوا ہے وہ کون سی عمر ہے؟ ایت میں 60 سال کا
تذکرہ تو حدیث میں آیا جو آگے ہم پڑھیں گے، ایت میں نہیں آیا۔ ایت میں اللہ نے عام کہا ہے کہ ہم نے تم کو اتنی عمر دی تھی کہ جس عمر میں تم نے نصیحت حاصل کرنا ہوتی تو کر لیتے۔ تو پھر یہ کتنی عمر ہے؟ علماء کرام نے لکھا اس سے مراد ہے بلوغت کی عمر۔ جو بالغ ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ روز قیامت کہیں گے کہ تم کو اتنی عمر دی تھی، اگر تم نے اس عمر میں نصیحت حاصل کرنا ہوتی تو کر لیتے۔ لیکن جس کی 60 سال ہو گئی وہ تو آخری درجے تک پہنچ گیا نا، یہ مطلب ہے۔ لیکن جس کی عمر 15 سال ہوگی اور بالغ ہے، جس کی عمر 16 سال ہوگی اور بالغ ہے، اور اسی عمر میں اسے موت آ گئی، تو روز قیامت یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ میری تو عمر تھوڑی سی تھی، تجھے بالغ کیا تھا۔ بالغ ہونے کے باوجود جو نمازیں نہیں پڑھتا، شرک کرتا ہے اور بدکاری کرتا ہے، سود لیتا ہے، اس قسم کے گناہ کرتا ہے، اس کے پاس عمر کے لحاظ سے کوئی عذر نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آگے آگے لفظ کیا بولا تھا؟ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اس سے مراد کیا ہے ڈرانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کون، اللہ نے کہا بس ڈرانے والا، اس لیے لفظ عام ہے، اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ آپ ہمارے پاس آئے، کیوں جی آپ کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ آپ کا جو قرآن پاک لے کر آئے تھے وہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں ہے؟ دائیں بائیں وہ قرآن پاک کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، اور نہ بھی سنے پھر بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک ہمارے گھر میں موجود ہے، گھر میں نہ بھی رکھیں پھر بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ کئی لوگ اس لیے دینی درس میں نہیں بیٹھتے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے کہ اگر پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ یہ آپ کی خام خیالی، آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں آپ نے کیا سمجھا ہے کہ یہ کوئی دنیاوی بابا ہے جس کو آپ دھوکہ دے لیں گے؟ یہ اللہ رب العزت ہیں جو آپ کی نیت کو جانتے ہیں کہ آپ اس لیے قرآن کے قریب نہیں جاتے تھے کہ کہیں مجھ سے روز قیامت سوال نہ ہو جائے، تو اللہ یہیں پہ پکڑ لیں گے آپ کو۔ آپ کا فرض ہے یہ کتاب سیکھیں، سکھائیں، عمل پیرا ہوں۔ تو برحال نذیر سے مراد اللہ کے رسول بھی ہیں، اور نذیر سے مراد علماء کرام بھی ہیں جو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اور نذیر سے مراد سفیدی بھی ہے جو داڑھی میں آ جاتی ہے۔ یہ سفیدی جو داڑھی میں آتی ہے نا، یہ وارننگ دے رہی ہوتی ہے کہ اب آپ کا وقت مزید قریب ہو چکا ہے، کس کے؟ موت کے۔ وقت کم رہ گیا ہے، تیاری کر لیں، نیک عمل بجا لیں، آئیں گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تو یہ سب نذیر ہیں، سب وارننگ دینے والے ہیں، سب ڈرانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کہیں گے تمہیں عمر بھی دی تھی اور تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے والے بھی بولیے آئے تھے۔ اس کے بعد امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں، عبد السلام بن مطہر الازدی البصری، امام بخاری کے استاد، آگے عمر بن علی بن عطا، اس کے بعد مان بن محمد الغفاری، وہ حدیث روایت کرتے ہیں کس سے؟ سعید بن ابو سعید المقبوری سے، اور وہ ابو ہریرہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ نے اس آدمی کا عذر ختم کر دیا، اخر اجلہ، جس کی موت کو اللہ نے لیٹ کیا، حتی بلغہ 60 سنہ، حتیٰ کہ اللہ نے اس کو 60 سال کی عمر تک پہنچا دیا۔ یہیں پہ عشاء سے پہلے کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں، پھر نماز کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ یہ 5واں باب ہے، باب من بلغ 60 سنہ فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر۔ باب کی وضاحت ہو چکی، اور جو آیت امام بخاری لے کر آئے ہیں اس کی وضاحت بھی ہو چکی، اور حدیث کی بھی تقریباً وضاحت ہو چکی ہے، جس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ جس کی عمر 60 سال ہو گئی تو اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں بچا جسے وہ اللہ رب العزت کی عدالت میں روز قیامت پیش کر سکے۔ لیکن یہاں پہ علماء کرام نے خبردار کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی عمر 50 سال ہے اس کے پاس کوئی عذر ہوگا، یا جس کی 40 سال ہے وہ کوئی عذر پیش کر سکے گا۔ جو بھی بالغ ہو گیا اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا،
لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی ویسے ویسے مزید عذر نہ پیش کرنے کا معاملہ واضح ہو جائے گا. یعنی کہ جس کی عمر 20 سال ہو گئی 14 سال کے مقابلے میں 15 سال والے کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے, اور جس کی عمر 25 سال ہو گئی اس کے پاس مزید کوئی عذر نہیں ہے, جس کی 30 سال ایسے ہی 40 سال, اور یہ اب یہاں پہ جو حدیث آئی ہے وہ 60 سال کے بارے میں آئی ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا, پہلے بھی اشارہ دے چکا ہوں, کہ یہ کہنا کہ جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو گئی تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا یا اس کو معافی مل جائے گی, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے. آخر میں امام بخاری کہتے ہیں تابعہ ابو حازم. دیکھیں جن راویوں کا امام بخاری نے تذکرہ کیا تھا ان میں ایک راوی تھا مان بن محمد الغفاری. دیکھیے گا ذرا, مل گیا آپ لوگوں کو؟ ابھی جو حدیث ہم نے آخری پڑھی ہے اس میں جو راوی نمبر 3 ہیں وہ کون ہیں؟ مان بن محمد الغفاری. امام بخاری یہاں حدیث کے بعد آخر میں کہہ رہے ہیں تابعہ, کہ ان کی مطابقت کی ہے مان کی ابو حازم نے بھی. دیکھیں مان بن محمد الغفاری کس سے حدیث لے رہے ہیں؟ سعید بن ابو سعید المقبوری سے, ایسے ہی ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ المقبوری سے حدیث لینے میں مان کا ساتھ دیا ہے ابو حازم نے بھی. ابو حازم سلمہ بن دینار جو ہیں انہوں نے بھی یہ حدیث لی ہے سعید بن ابو سعید المقبوری سے. تو اب المقبوری کے کتنے شاگرد ہو گئے یہ حدیث لینے میں؟ ایک مان ہو گئے, دوسرے کون ہو گئے؟ ابو حازم. تیسرے نمبر پہ وابن عجلان, یہ محمد بن عجلان جو ہیں انہوں نے بھی یہ حدیث مقبولی سے لی ہے. تو اب مقبولی سے حدیث لینے والے کتنے آدمی ہو گئے؟ 3. مان, نمبر 2 ابو حازم, نمبر 3 ابن عجلان یعنی کہ محمد بن عجلان. اچھا اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہو گیا, وہ یہ کہ جب مان مقبولی سے حدیث لیتے ہیں تو ہم تک وہ حدیث کیسے پہنچی؟ عمر بن علی کے ذریعے. مان کے شاگرد کون ہے؟ اوپر دیکھیے, مان کے شاگرد عمر بن علی ہے نا, اور ان کے شاگرد کون ہیں؟ عبدالسلام بن مطہر. ایسے ہی ہے, میرے ساتھ ہی ہیں نا آپ لوگ. لیکن جب ابو حازم اور ابن عجلان روایت کرتے ہیں مقبولی سے تو ان کے شاگرد کہاں گئے؟ وہ تو معلق ہوگی ہمارے پاس, کیونکہ امام بخاری نے ابو حازم سے بذات خود تو حدیث نہیں لی نا, کیونکہ ابو حازم تو بہت اوپر کے ہیں, امام بخاری بعد کے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ علماء کرام نے واضح کیا ہے, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ ابو حازم نے جو مقبولی سے حدیث لی ہے وہ اگر دیکھنی ہو تو آپ کہاں دیکھیں گے؟ نسائی شریف میں. امام نسائی نے اس سند کو سیو کیا ہے, اس حدیث کو سیو کیا ہے. اور جو ابن عجلان مقبولی سے روایت کرتے ہیں تو اس کو امام طبرانی نے اپنی المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے. تو میرے خیال میں اب اس حدیث کے متعلق کوئی ہماری گفتگو باقی نہیں رہی. اب منتقل ہوتے ہیں اس کے بعد والی حدیث کی طرف. جی